آج کل یہ سوال بہت زیادہ گردش کر رہا ہے کہ کسی کے گھر اگر فوتگی ہو جائے، کوئی میت ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس جانا، پھر اس کے بعد کا کوئی انتظام کرنا اور کھانا کھلانا، یہ کیا ہے یا ناجائز ہے؟ یہ عمل درست ہے یا غلط؟ بزرگ گھر کا فوت ہو جائے، کوئی عورت فوت ہو جائے تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ 3 دن تک اسے چاہیے کہ وہ سوگ کا اعلان کرے، پھر اس کے بعد چوتھے دن وہ اپنے کام کاج کرے اور معاملات شروع فرما دے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3 دن وہ کھانا تو کھائے گا، پانی تو پیے گا، پھر کیا کیا جائے اس میں؟ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات اسی لیے ارشاد فرمائی کہ گھر تلاش کرنے سے پہلے اس کے ہمسائے کو تلاش کیا جائے کہ وہ کس قدر اچھا ہے۔ ہم اچھی سوسائٹی دیکھیں، اچھا معاشرہ دیکھیں، لیکن اچھی جگہ دیکھیں کہ جو دل کو پسند ہو، لیکن ہمسایہ اچھا نہ ہو تو یہ معاملہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا کہ اس جگہ کا انتخاب چھوڑ دو، اس جگہ کا انتخاب کرو جہاں تمہارا ہم دیوار شخص اچھا ہو، مخلص ہو اور با اخلاق ہو، با حیا ہو، کہ اگر تم گھر میں موجود نہیں بھی ہو تمہیں اس کے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے اگر کسی کے گھر یہ معاملہ ہو جائے، فوتگی ہو جائے، میت ہو جائے، تو ہمسائے کو چاہیے کہ وہ 3 دن تک اس کا خیال کرے۔ تو اسی لیے اب حالات تبدیل ہو گئے، اب رہا سوال میت کے لیے ایصال ثواب کرنے کا، جسے ہم قرآن خوانی کہہ لیں، جسے ہم جمعرات کہہ لیں، اور پھر جمعرات کی تعداد 7 کر لیں، پھر چہلم کہہ لیں، پھر تیسرا کہہ لیں، 10واں کہہ لیں، 20واں کہہ لیں۔ یہ فقط تعارفی نام ہیں، ریاست کے اعتبار سے ہوں، علاقے کے اعتبار سے ہوں، قوم کے اعتبار سے ہوں یا زبان کے اعتبار سے، کہ اسے فلاں شے میں کہا جاتا ہے فلاں چیز۔ جس طرح چارپائی اردو زبان میں کہا جاتا ہے، اسی طرح انگریزی زبان میں اس کا اور معنی ہوگا، سرائکی زبان میں اس کا اور معنی ہوگا۔ تو اسی طرح ایک چیز کے ہر زبان میں اپنے اپنے معنی، لیکن اصل لفظ ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کرنا یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خود اجازت دی۔ اب ایصال ثواب میں انسان اپنی حیثیت دیکھتا ہے اور لوگوں کی ضرورت کو دیکھتا ہے، یہ 2 چیزیں ایصال ثواب میں دیکھی جاتی ہیں۔ اور یہاں بھاولپور میں اور اس کے گرد و نواح میں ہم انہی 2 چیزوں کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ ایک جس شے کی ضرورت ہے اسے، اور کس ذات کو کس شے کی ضرورت۔ ہم غرباء کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتے ہیں اور غرباء کے لیے پہننے، اوڑھنے اور سونے کا بھی انتظام کرتے ہیں۔ چارپائی دی جاتی ہے، اس کے ساتھ بستر دیا جاتا ہے، اس میت کی استعمال شدہ چیزیں دی جاتی ہیں، یہ بھی جائز۔ اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا کر کے اللہ رب العزت کے کلام پاک کی تلاوت کر کے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے، نعت شریف پڑھ کے اور ذکر خیر کر کے اس تمام کا ثواب اس میت کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہم کرتے ہیں اور حدیث کی روح سے کرتے ہیں، شرعاً یہ بات ثابت ہے۔ اور باقی جو بھی دوسرے معاملات ہیں ہم ان کی بات نہیں کرتے۔ اور ہم جمعرات کہہ لیں، در حقیقت ثواب پہنچانا ہے میت تک، تو وہ جمعرات کی صورت میں ہو، چہلم کی صورت میں ہو، قرآن خوانی کی صورت میں ہو، یا اس کے دفن کرنے کے بعد فوری جو معاملات ہوتے ہیں وہ طے کرنے۔ یہ سارے معاملات ہم اس حدیث کے بھی قائل ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے کے بعد، اس کا قرضہ ادا کرنے کے بعد فی الفور جائیداد کو تقسیم کیا جائے، وراثت کو تقسیم کیا جائے، اسے دیر نہ کی جائے۔ بالکل ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جائیداد کو تقسیم کیا جائے، اس کے قرض اگر وہ مقروض تھا تو اس کے قرضے کو اتارا جائے، اس کی تجہیز و تکفین کے بعد یہ سارے معاملات کیے جائیں جو احادیث میں آتے ہیں۔ ایصال ثواب بھی ضروری ہے، ایصال ثواب بھی میت کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ حدیث پاک ہے کہ میت کو ایک مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد اس کے درجے کو بلند کر دیا جاتا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے کہ اے خالق کائنات، میرے اس درجے کو کس سبب سے بلند کر دیا گیا؟ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، تیرے اس درجے کو
اس لیے بلند کیا کہ فلاں شخص نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تو ہم نے تیرے درجے کو بلند کر دیا، تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی، ہم نے اس کے لیے تیرے درجے کو بلند کر دیا، تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا، ہم نے اس سبب سے تیرے درجے کو بلند کر دیا۔ خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، ہمیں اسی پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ حقیقت بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ الفاظ آئے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر یہ معاملہ ہو جائے کہ کوئی فوت ہو جائے، چھوٹا ہو بڑا ہو، کہ عاقل بالغ ہو،